السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنوں کی ابتدا سے فتنوں کی انتہا تک، ایپیسوڈ 5 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح موسمی تبدیلیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا کو خوراک کے معاملے میں انتہائی کمزور کیا جائے گا، تاکہ یہ اپنی مرضی سے جس بندے کو چاہے وہ خوراک پرووائڈ کرے، اور جو بندہ ان کے مخالف ہو اس سے خوراک چھین سکے۔ اور اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ مارک آف دا بیسٹ کو ہمارے ماتھوں پر یا ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے جو درمیان ہے، انگوٹھے اور انگلی کے درمیان لگائیں گے، اس معاملے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو جو انہوں نے ہارپ ٹیکنالوجی بنائی ہوئی ہے، اس کا یوز جو ہے وہ انہوں نے یہی کیا ہوا ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ دنیا کے سامنے اپنے راز نہیں کھولتی کہ ہمارے پاس کیا کیا کچھ موجود ہے۔ ہارپ بھی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو کافی ٹائم پہلے یو ایس اے نے یہ کہہ کر دنیا کے سامنے بتایا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن جو آپ کو بتایا ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ موسموں کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شیطان ہے اور شیطان کے پیروکار ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکے والے ہی فارمولے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں کو اس حساب سے ڈیل کیا جا سکے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ قدرتی آفات ہیں، اور ہم اسی میں ہی جو ہے وہ راضی ہو جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے وہ ایسی آفات آ رہی ہیں، اور ہم جو ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر کوپ 27 کی جو میٹنگ ہے، وہ اگر وہاں پہ آپ اپنے پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر ہے اس کو اگر سنیں نا، یہ 2025 کی بات ہے، تو میں نے ویڈیو سنی، اور اس میں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کا ایک بیان موجود ہے کہ دس از اے ناٹ نیچرل ڈیزاسٹر، دس از اے مین ڈیزاسٹر، یعنی کہ یہ جو ہمارے اوپر عذاب لایا گیا ہے، جو ہمارے اوپر یہ ٹیکنالوجی اپنا سیلاب اور بارشیں ہوئی ہیں، یہ نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا، یہ قدرتی آفات نہیں تھی، یہ ہمارے اوپر تجربہ کیا گیا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت بڑی تباہی سے گزرے ہیں۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اپنے ڈیموں کو صاف کر لیں، ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ کلیئر کر لیں۔ اگر انڈیا پانی چھوڑتا ہے، انڈیا بھی جو ہے وہ اسی پالیسی کو سامنے رکھے ہوئے ہے کہ جب بھی ہماری فصلوں کا سیزن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے پاس اس کو جو ہے وہ سٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو عام آبادی میں اپنے کھیتوں پر، اپنے جو سارے جو زرعی زمین ہے اس پر اس پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری فصلیں
برباد ہو جاتی ہیں اور ہم پھر مہنگائی کے ایک دلدل میں ہر سال کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے پھر کہ اسی مہنگائی کی وجہ سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے، امیر تو ہے ہی ہے، جو درمیانہ طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ بری طرح پس جاتا ہے۔ اور جب آپ ایک چیز پر غور کریں کہ اگر کسی چیز پر ایمان کا سودا ہو سکتا ہے تو وہ صرف خوراک ہے۔ خوراک ایسی چیز ہے کہ انسان ہر کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن خوراک کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خوراک ہے تو انسان کی زندگی ہے، اور شیطانی جو لوگ ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا ان کی خوراک پر کنٹرول کر لیں۔ اس پر ایک مجھے یاد آ گیا، ہنری کسنجر کوئی ان کا ہے، تو وہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ کنٹرول دا آئل، کنٹرول دا نیشن، اینڈ کنٹرول دا فوڈ، یو کنٹرول دا پیپل۔ یعنی کہ اگر آپ خوراک کو کنٹرول کر لیں تو آپ ایک ایک شخص کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے یہ اس خوراک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے خوراک کا معاملہ اپنے کنٹرول میں کر دیں۔ انہوں نے جو ہائیبرڈ بیج جو موڈیفائڈ کیے ہوئے وہ بیج ہم لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے بیج کے علاوہ اب ہماری زمینیں کوئی چیز اگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کھاد بھی ان کی ہم استعمال کرتے ہیں، بیج بھی ان کا استعمال کرتے ہیں، تبھی ہماری فصل اگ سکتی ہے۔ انہوں نے جو کھادیں، جو بیج ہمیں پرووائڈ کیا ہے، جو وہ ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے تیار کیے ہیں کہ اب زمین جو ہے وہ دیسی بیج کو قبول ہی نہیں کرتی۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں، آپ یہ سوچ لیں اگر ہم کھاد روک لی جائے تو ہم کیا اگا سکتے ہیں؟ بیج روک لیا جائے تو ہم کیا اگا سکتے ہیں؟ اگر بارشیں اور سیلاب حد سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اگر بارشیں یا پانی کو بالکل روک دیا جائے کہ ہمارے پاس صرف دھوپ ہی دھوپ ہو تو ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی آزادی دے دیتا ہے کہ جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں اپنے کام کی تو وہ ہمیشہ ہیوی رہتے ہیں دوسری قوم پر، اور جو قوم اپنے اسلاف بھول جاتی ہے وہ ذلت کا باعث بنتی ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اگر آپ پیچھے جائیں تو جن وقتوں میں یہودی اللہ تعالیٰ کی ایک مقرب اور پیاری قوم ہوا کرتی تھی، بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، تو اس وقت آپ دیکھ لیں بھی جب تک بنی اسرائیل اللہ کے حکموں کو بجا لاتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نہیں لے کے آتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اور جب وہ بغاوت کرتی تھی تو دوسری قوموں کو، جیسے بخت نصر جیسا جو بادشاہ ہے وہ یہودیوں کو قید کر کے لے کے جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آج تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کا سہارا لے کر، جو ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ چل رہی ہے، اس جنگ کا سہارا لے کر ہم تھرڈ ٹیمپل بنا لیں، تو یہ جو تھرڈ ٹیمپل جو ان کا پہلا ٹیمپل تھا وہ تباہ کیوں ہوا اور دوسرا ٹیمپل تباہ کیوں ہوا؟
اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رد کر کے بالکل دنیا داری میں مشغول ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو طاقت دے کر ان پر چڑھا دیا، اور یہ بہت عرصے تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم جو ہمارے ذمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ذمہ مشن لگایا تھا، ہم سب لوگ وہ مشن بھول گئے ہیں۔ آج جو ہماری پستی کا یہ عالم ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو بھی وہ صرف طاقوں میں سجا لیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھی، ان کی سنتوں کو بھی، ان کے عمل کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اور یہی وجہ آج ہمارے لیے جو یہ اتنی سخت جو آزمائش کا باعث بنی ہوئی ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے اپنا جو مشن ہمیں ملا تھا، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا اتحاد بھی ختم ہو گیا ہے، اور ہمارا عمل بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم صرف اس وقت دنیا دار لوگ رہ گئے ہیں، اور جو چند لوگ ہمارے میں سے یہ باور کرواتے بھی ہے کہ ہم لوگ وہ دین اسلام پر چل رہے ہیں، تو ان کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم کیا ہے، جہاں پر ہمارا مطلب آتا ہے وہاں پہ شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جہاں پر ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، کسی اور کا مفاد ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم شرعی قانون لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک ہمارے اپنے مفادات کی بات آئے تو ہر چیز قابل قبول بھی ہے، اور ہر چیز پر وہ اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کرتے کرتے بات دوسری طرف تھوڑی سی نکل گئی۔ ہم وہ بات کر رہے تھے دجالی ہتھ گنڈوں پہ، تو اسی طرح یہ جو انہوں نے خوراک شارٹیج کا پلان بنایا ہوا ہے کہ ایران اور جو اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس میں انہوں نے بیس بنایا ہوا ہے ابنائے ہرمز کو، یعنی کہ یہ صرف اس علاقے کا جو سسٹم ہے، کیونکہ یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کا تیل جیسے یہاں سے ہی جاتا ہے۔ روس کا تیل موجود ہے، اس کے بعد وینزویلا کا موجود ہے جو افریقہ کا ایک ملک ہے، امریکہ کا اپنا تیل موجود ہے، اور بھی کافی سارے ممالک ہیں جن کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیل کی شارٹیج چل رہی ہے جی، بہت سخت جا رہی ہے۔ ایل پی جی کا بھی ریٹ وہ اوپر چلا گیا ہے، پٹرول کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ اسی چیز کو بیس بنا کر ہماری وہ خوراک پر کنٹرول کریں گے۔ ہماری ایک ایک چیز وہ گنی جائے گی کہ آپ کتنا سفر کرتے ہیں، آپ کتنا کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں کتنا راشن جاتا ہے، آپ کے گھر میں بندے کتنے ہیں، آپ کو کیا چیز کتنی ضرورت ہے، اور آپ اس سے فالتو کیا چیز لے رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اور آپ آپ کے گھر میں کتنا پڑا ہوا ہے۔ اصل میں جو ڈیجیٹل کرنسی یہ چیزیں لاگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی پیسہ رکھ ہی نہ سکیں، کیونکہ اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو آپ کے پاس بڑے چانس ہیں کہ اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو آپ اپنے لیے خوراک بھی خرید سکتے ہیں۔ آپ جس طرح کہا گیا ہے کہ اگر دجال آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے اس کا سامنا نہیں کرنا جب تک امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہ ہو۔ تو پہاڑوں کی طرف نکل جانا ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو کہا گیا ہے، تو اگر ہماری جیب میں پیسے موجود ہوں گے، یا ہمارے پاس سونا موجود ہوگا، یا ایسی کوئی چیز ہوگی، تو ہمارے لیے بھاگنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز یہ لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے شہروں میں سے کہیں بھی جا نہ سکیں، تاکہ ڈیجیٹل کرنسی اس طریقے سے لاگو کی جائے کہ آپ کے گھر میں بھی جو چیز
सोना पड़ा हुआ है, सोना भी आपसे ले लिया जाए, और आपके पास कोई फालतू करेंसी घर में पड़ी ही ना हो जिसके ज़रिए आप कोई ना कोई जो है वो हिकमत अमली बना सकें या कोई भी मसला कर सकें। और यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊं, आपके सामने ये एक एग्जांपल पड़ी हुई है सोशल क्रेडिट स्कोर की। ये आज इस प्रोग्राम में थोड़ी सी नई बात है सोशल क्रेडिट स्कोर की। इजी पैसा अगर आप यूज करते हैं तो उसमें देखें कि इजी पैसा में आप जब कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो आपका पहले सोशल क्रेडिट स्कोर चेक करवाता है कि आपका ये सोशल क्रेडिट स्कोर जो है वो रेड पर है, येलो पर है या ग्रीन पर है। इसका मतलब ये बनता है अगर रेड पर है तो आप हुकूमत मुखालिफ बंदे हैं, इसलिए आपको किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। और येलो पर है तो ये है कि आप कुछ हुकूमत के खिलाफ हैं और कुछ जो है वो ठीक है, आप कुछ चीज़ों को मानते हैं और कुछ चीज़ों को नहीं मानते, फिर भी आपको सहूलत नहीं दी जाएगी जब तक आप फुल नहीं मानेंगे। उसके बाद है आपके पास जो है ग्रीन है, ठीक है। येलो पर ये है कि आपको बिल्कुल मामूली सहूलतें प्रोवाइड की जा सकती हैं जो आपके यानी कि काबिल इस्तेमाल ना समझ लें आप। इस तरह समझे भी अगर आपको 1,000 रुपये की चीज़ों की ज़रूरत है और आपको 100 या 200 की चीज़ें दे दी जाए तो आपका क्या बनेगा? आपका काम ही सिर्फ कम अज कम जो है वो 1,000 रुपये की खुराक से बनता है, तो आप 200 में क्या करेंगे? तो फिर इससे आगे ग्रीन आ जाता है। ग्रीन में आप देखेंगे जब ग्रीन पे लेवल आपका आएगा तो वो ग्रीन लेवल इस बात की गवाही देता है कि आप हुकूमत के जो भी हाज़िर हुकूमत होगी उसकी हमायत में है, इसलिए आपको जो है जो फैसिलिटीज़ है जिसमें खाली ये नहीं है भी खुराक है, आपकी बिजली है, आपका पानी है, आपका पेट्रोल है, आपके जो है वो खुराक है, और भी सहूलियात जो है आपको इसी सूरत में प्रोवाइड की जाएंगी कि जब आप 100% हुकूमत के साथ फेयर हो, चाहे वो हुकूमत गलत हो या सही हो, आपको जो हुकूमत के साथ 100% फेयर होना पड़ेगा, तब वो आपका सोशल क्रेडिट स्कोर जो है वो ग्रीन होगा। और आपके सोशल क्रेडिट स्कोर ग्रीन होने के साथ ही आपको सहूलतें मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, कहीं भी बयान देते हैं या हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे गिरता जाएगा, यहाँ तक कि बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा। और सुर्ख होते ही आपको किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, आप इसी तरह ही हो जाएंगे जिस तरह आप एक जंगल में छोड़ दिए गए हों, जहाँ पर ना कोई खाने के लिए हो और ना कुछ पीने के लिए हो, ना बिजली हो, ना गैस हो, ना पानी हो, और आप अकेले बैठे इस परेशानी में हो कि अब मैं अपने आप को जिंदा कैसे रख सकूं। तो ये सारे प्लान जो है हम कहीं पे ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को छोड़ भी दें, कि हम इन चीज़ों पर ध्यान ना दें कि ये जो है हमारे ऊपर ये चेकअप रखना चाहते हैं, उसके बावजूद भी ये हमें आहिस्ता आहिस्ता उस सारे सिस्टम में जकड़ते जाएंगे और हमें गैर महसूस तरीके के साथ हम उसमें जा भी रहे हैं। अगर गौर करें तो डिजिटल करेंसी का चंद दिन पहले भी जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनका एक बयानिया था जिसमें कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे भी जल्द अज जल्द जो है वो कैशलेस सिस्टम जो है वो लागू कर दें। इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो यही बनता है कि जंग बेशक चल रही है, लेकिन जो उन शैतानी ताकतों का मंसूबा है वो भी साथ साथ चल रहा है। ये नहीं है अभी उधर जंग चल रही है तो वो सिर्फ जंग में मुलवस है और जंग में ही जो है वो हमारे खिलाफ प्लानिंग चल रही है और सारे मामला हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो है वो अपने दूसरे भी जो मिशन है वो चालू किए हुए हैं। ये नहीं सिर्फ ये मुसलमान पे होगा, ये पूरी दुनिया पर सिस्टम लागू होगा।
اور یہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ہم سب کو ایک دھارے میں لے آئیں تاکہ ہمیں آسانی سے کنٹرول کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ اس سسٹم کو لاگو کرنے کے بعد ہمارے لیے جو انہوں نے سپیس چھوڑی ہے وہ سپیس یہی ہے کہ جو لوگ اس سسٹم کے لاگو ہونے سے پہلے اپنے آپ کو ان بڑے شہروں سے اور دور کر لیں گے وہ اتنے ہی ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جتنے بڑے شہروں میں آپ دیکھیں گے ہمارا تو کچھ ذہن بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سوچتے کم ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی جو ہے اس کی چاہیے، ہمارے پاس اچھے سے اچھا کمپیوٹر ہو، ہمارے پاس جو ہے بہترین ہائی کوالٹی کا جو ہے وہ موبائل ہو، چاہے ہماری اتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم جہاں پہ جائیں، جس مال میں جائیں، جس جگہ پہ جائیں، وہ سارا ڈیجیٹل ہو۔ ہم خود یہ اس جو ہے معاملے کو چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ یہ سمجھے کہ ہم بہت ہی جدید لوگ ہیں، حالانکہ یہ جدت ہمارے گلے کا پھندا ہے۔ کس طرح آپ خود سوچ لیں، جس طرح میں نے آپ کو کرنسی کا بتایا ہے، آپ کا موبائل جتنا جدید ہوگا اتنی زیادہ آپ کی نگرانی آسان ہو جائے گی۔ اور خالی یہی نہیں کہ نگرانی میں صرف انہوں نے کمپیوٹر یا موبائل رکھا ہوا ہے، نگرانی میں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز اس وقت موجود ہے۔ آپ یہ سوچ لیں بلا وجہ ہمارے آئی ڈی کارڈ میں جو ہمارا شناختی کارڈ ہے ہمارا وہ کہیں یوز بھی نہیں ہو رہا، ایسی کسی جگہ پہ یوز نہیں ہو رہا، جو چپ جو اس پر لگائی گئی ہو وہ کسی جگہ یوز ہو رہی ہو، ہم کریڈٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہم وہ شناختی کارڈ ڈالتے ہوں بھی جی ہماری چپ کے ذریعے یہ کام ہو جائے، تو آپ یہ سوچ لیں اس میں چپ کیوں موجود ہے۔ پاسپورٹ ہے، پاسپورٹ پر اگر آپ غور سے دیکھیں ظاہری آپ کو پاسپورٹ میں چپ نظر نہیں آتی، لیکن ایک کچھ ٹائم پہلے ویڈیو گزری ہے کہ کسی نے پاسپورٹ کا جو باہر کا کور ہے اس نے اس کو کھولا ہے، ابھی وہ برٹش پاسپورٹ تھا، یہاں کا نہیں تھا، تو برٹش پاسپورٹ اس نے جب اس کا کور کھولا ہے کہ اس کے اندر بھی جو سم ٹائپ چپ ہوتی ہے جو سم کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ چپ موجود تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم موبائل بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم پاسپورٹ بھی اپنا پھینک دیتے ہیں کہ ہم نے باہر نہیں جانا، اس کے بعد شناختی کارڈ تو ہمارے پاس موجود ہی ہوگا، اور جہاں جہاں ہمارا شناختی کارڈ موجود ہوگا وہاں پر ہماری لوکیشن چلتی رہے گی، اور ہمیں کیوں اتنا زیادہ ٹریک کیا جا رہا ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے۔ اصل میں یہ جو طاقتیں ہیں یہ اس چیز کو سوچتی ہیں کہ کسی بندے کا کسی ٹائم ایمان جاگ سکتا ہے، اور اگر ان کا ایمان جاگتا ہے تو یہ کوئی بھی بندہ ہمارے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے اور گروپنگ کر کے ہمارے مخالف پوری ایک پلان بنا سکتا ہے، اس لیے یہ ایک ایک بندے کو ٹریک کر رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا دار ہیں، دیندار لوگ بہت کم ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، جو ہماری غربت کے، ہمارے جو کاروباری لوگوں کے حالات چل رہے ہیں، بہت مشکل ہے کہ ہمیں نماز بھی یاد ہوتی ہو، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے جو مسجدوں کے حالات ہیں۔ ہمارا بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیسے بچنا ہے ان فتنوں سے، کیسے ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے تاکہ ہم جو ہے ان فتنوں سے جو
وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ان سے کیسے ہم نے بچنا ہے اور اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ رہا تو یہ سوچ لیں کہ ہم انشاءاللہ ان فتنوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک بڑی بہترین چیز دی ہوئی ہے کہ اگر تجھ سے غلطی ہوتی ہے تو تم مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ غلطی کو بار بار جان کے نہ دہرائیں کہ گناہ کو بار 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 کرتے جائیں۔ کوشش کریں کہ جو گناہ ایک دفعہ ہو گیا ہے دوبارہ اس کو نہ جو ہے وہ دہرائے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی نیت کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، بعد میں سارے معاملات ہیں۔ تو میں اپنے سارے دوست احباب بہن بھائیوں سے، اپنے تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جو ہے وہ ان کے جو طریقہ کار ہے ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر، ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو اسی مطابقت سے ڈالیں تاکہ ہم ان فتنوں سے بھی بچے رہیں اور اللہ کے ہاں ہماری جو معافی ہے وہ بھی قبول ہو، اور ہم جو ہے اس سے جو آزمائش آئے گی یا ہم جو لوگ موجود ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس ٹائم پہ کس حساب سے دجال کا خروج ہے۔ نشانیاں تقریباً پوری ہوئی پڑی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ کچھ جو بھی معاملات ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا کہ دجال کا خروج کس ٹائم ہوگا، امام مہدی ہمارے سامنے کس ٹائم ظاہر ہوگے۔ کہنے کو تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حج آ رہا ہے نشانیوں کے حساب سے بہت زیادہ چانس ہے کہ امام مہدی ظاہر ہو جائے، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے ہی امام مہدی کو بھی ظاہر کرنا ہے، آزمائش کے لیے دجال کو بھی بھیجنا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہونا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونا ہے، اور کفر کا جو بربادی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہونی ہے، اور مسلمانوں کی فتح بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو سب سے یہی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، آج وقت ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر روز ہزاروں لوگ چلے جاتے ہیں عالم برزخ کی طرف، مر جاتے ہیں، یعنی کہ تو وہی جو ہے ہمارے پاس وقت ہے، جب تک ہماری زندگی ہے ہم اپنی زندگیوں میں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے جو گناہ ہے ان کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اس سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم کمزور انسان ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اسے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔